فرینڈز، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے شکر اور کفر کس طرح ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح شکر ایک انسان کو عظمتوں کی بلندیوں پر فائز کرتا ہے اور اس کے پاس جو ہوتا ہے، اس کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان میں اضافے کا کس طرح باعث بنتا ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے کس طرح جو کفر ہے، جو کفرانہ نعمت ہے، وہ کس طرح انسان کو ظلمتوں، ذلتوں اور پستیوں کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ فرینڈز، ہم اگر زندگی پہ غور کریں تو شکر اور کفر دو بنیادی ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی انسان کی زندگی کی آسائشوں اور اس کی پریشانیوں کا موجب بنتی ہیں۔ تو ہم آج اس پہ بات کریں گے۔ فرینڈز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ رستے میں جاتے ہوئے ایک شخص انتہائی خوبصورت قیمتی مخملی لباس پہنے ہوئے کھڑا ہے۔ بظاہر ایسے لگتا تھا جیسے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس سے گزرنے لگے، وہ شخص آپ کے سامنے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، موسیٰ، مجھے پتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں اور ابھی بھی اسی طرف جا رہے ہیں، میں آپ کے لیے ہی کر رہا تھا۔ مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ خدارا آپ اللہ تعالیٰ سے میری ایک ریکویسٹ پہنچا دیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا میرے اوپر کوئی حد ہی نہیں، اتنا اس کا کرم اور فضل ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ پاک مجھ پہ جو تیری رحمتیں ہیں، جو تیرا کرم ہے میرے اوپر، وہ تھوڑا کم کر دے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ میرا پیغام اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا، ٹھیک ہے جی، میں آپ کی بات اللہ تعالیٰ تک پہنچا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ پیغام لے کے کوہ طور کی طرف محو سفر تھے کہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک انتہائی غریب شخص پھٹے پرانے کپڑے، برے حال کے ساتھ بھاگتا ہوا آپ کے سامنے آ گیا اور کہا، موسیٰ، آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو میری ایک چھوٹی سی گزارش اللہ تعالیٰ سے پہنچا دے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل اور کرم کی کوئی حد نہیں، لیکن میری تو حالت یہ ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں بھی اسی کا ہی بندہ ہوں، لیکن مجھے تو اس نے کچھ نہیں دیا، میرے اوپر تو اس کی رحمت کی کوئی چھینٹا نہیں پڑا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اپنی رحمت کی کوئی ایک قطرہ میرے اوپر بھی پھینک دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ضرور، میں آپ کی بات اللہ تعالیٰ تک پہنچاؤں گا اور واپسی پہ آپ میرا انتظار کریں، میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا۔ مقصد یہ کہ فرینڈز، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوہ طور پہ تشریف لے جا کے جب ہم کلام ہوتے ہیں تو ساری باتیں کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک، آج مجھے رستے میں دو بڑے عجیب جو ہے معاملہ ہوا کہ دو لوگ ملے، ایک بہت امیر تھا اور وہ یہ بات کا گلہ کر رہا تھا کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ کام کر دے، اور ایک شخص مجھے ملا جو مفلس الحال تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ کچھ مجھے بھی دے دے، تو میں ان کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ، وہ شخص جو تمہیں ملا تھا آج، جس کے پاس جو کہتا تھا کہ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، اس سے جا کے یہ کہنا کہ تم اللہ تعالیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت جو تمہارے اوپر ہے وہ کم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ کرم کیا ہے وہ کم ہو جائے، تم اس کی رحمت، اس کے کرم اور اس کے فضل کا کفر کرنا شروع کر دو، اس کی ناشکری کرنا شروع کر دو، تو تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اور موسیٰ، جو شخص تمہیں بعد میں ملا جس کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے نوازے، تو اسے کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کا جو بھی دیا ہے تجھے اللہ تعالیٰ نے، اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اللہ تمہیں مزید دے دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر واپس آئے تو رستے میں وہ شخص کھڑا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے پوچھا، آپ نے کہ موسیٰ میرا پیغام پہنچایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے پاس جو کچھ ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، تمہیں اللہ تعالیٰ مزید نوازیں گے۔ اس نے کہا کہ موسیٰ جی، بات کرتے ہو، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کس طرح اللہ کا شکر ادا کروں؟ تو اتنی بات کرنی تھی کہ تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے جسم پہ جو بھی کپڑے تھے وہ بھی اڑ گئے، ختم ہو گیا جو بھی اس کے پاس تھا۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب دوسرے شخص کے پاس پہنچے اور اس نے کہا، جی موسیٰ، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ تک آپ نے میرے پیغام پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے تم اس کا کفر کرنا شروع کر دو، کفرانہ نعمت کرنا شروع کر دو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ کم ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سننی تھی کہ وہ شخص کہتا ہے کہ موسیٰ کیا عجیب بات کرتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر اتنا کرم ہے، اتنا فضل ہے، اور میں اس کی نعمتوں کا کیسے کفر کر سکتا ہوں، انکار کر سکتا ہوں؟ اس کی تو رحمتیں مجھ پہ بڑی ہیں۔ اس کی یہ بات کرنی تھی کہ اس کے پاس جو بھی اللہ کا دیا تھا اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تو فرینڈز، یہ ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی میں اگر غور کریں تو ہمیں بہت سے لوگ، اگر آپ کبھی غور کریں، اگر آپ کبھی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، بہت مفلس الحال ہوں گے یا ان کے حالات اچھے نہیں ہوں گے، تو ان میں آپ ایک چیز غور کریے گا، یا تو وہ کفرانہ نعمت کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہر وقت شکوہ شکایت میں لگے ہوں گے، تو یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں ہوں گے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہوگا اللہ کا دیا ہوا، تو آپ ایک چیز ان میں غور کریے گا، ان میں عاجزی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ تو فرینڈز، آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہمیں جو چیز سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر جو فضل ہے، جو کرم ہے، وہ اور زیادہ ہو، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں میں مزید دوں گا۔ تو بالکل اسی طرح اگر ہم ہر وقت شکوہ شکایت اور گلے والا اپنا رویہ رکھیں گے تو ہمارے پاس جو رحمتیں ہیں، اللہ کا جو دیا ہے وہ بھی چھین جائے گا۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پہ مزید ہو جائیں گی۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔